الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں، یہ جو کلام مجید ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ نبی کو مانیں، تسلیم کریں اور نبی جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کو قبول فرمائیں. دلیل کے طور پر معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی. کوئی بھی دعویٰ کرے تو دلیل مانگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا دلیل مانگی. مثال دو، جس وقت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوست تھے. نوجوانی سے 2 سال چھوٹے تھے بس حضرت ابو بکر. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، نبوت ملی، اس وقت آپ کی عمر حضرت ابو بکر کی 38 سال. نوجوانی سے دوستی تھی، ساتھ میں سفر فرماتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی عمر غالباً 18 سال کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی. اس وقت حضرت ابو بکر نے شام کا سفر کیا تھا. قریش سفر کے عادی تھے. گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. سردیوں میں شام جاتے، گرمیوں میں شام جاتے اور سردیوں میں یمن جاتے. یہ عادت تھی. کلام مجید میں بھی لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہی تذکرہ ہے اس کا. تو حضرت ابو بکر شام تشریف لے گئے تھے تجارت کی غرض سے. وہاں ایک خواب دیکھا. وہ خواب وہاں جو راہب تھا اس کو بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فوراً راہب نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ خواب کی تعبیر ایک دم سے نہیں بیان کی. پوچھا کہاں سے آئے؟ کہ مکہ سے. ٹھیک ہے، اچھا قریشی لگتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں. کیسے آپ نے بتایا؟ آپ کے خواب سے پتہ چلتا ہے.
وہاں مکہ میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ ان کے خلیفہ بنو گے. سب سے پہلے ان کی دعوت قبول کرو گے آپ. یہ خواب بتاتا ہے. خواب دیکھا تھا کہ چاند کا ہالہ دائرہ میری گود میں آ گیا. یہ خواب دیکھا. اس کی تعبیر یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا چاند ہے جمال میں. بس یہی مثال دے سکتے ہیں، ورنہ چاند بھی آپ کی مثال نہیں ہو سکتا. صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ میں غلو نہیں تھا، مبالغہ آمیزی نہیں تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا، چمک رہا تھا آب و تاب کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. دھاری دار چادر، لال سرخ دھاری والی چادر اوڑے ہوئے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، چہرے انور. تو میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرے انور دیکھتا مقابلے کے لیے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. بہت میں نے دھیان سے دیکھا، آخر میں فیصلہ کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کیسے خوبصورت ہوں گے بتاؤ. بڑی بڑی کتابوں میں سیرت کی علامہ عسقلانی وغیرہ نے عجیب باتیں فرمائی ہے کہ اصل حسن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ چھپا لیا تھا. اگر ظاہری صحیح معنوں میں آپ کا جو حسن تھا اس کو ظاہر فرما دیتے تو صحابہ تاب نہ لا سکتے آپ کو دیکھنے کی. تو فائدہ کیسے ہوتا؟ صحابہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. ایسی چمک، ایسی رونق، ایسی خوبصورتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیہقی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مغرب کے بعد کچھ سی رہی تھی، ہاتھ میں سے سوئی گر گئی. اب سوئی ملتی نہیں تھی، اندھیرا تھا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی روشنی کی بنا پر وہ سوئی مجھے مل گئی. اور سوئی میں دھاگا پیروتی تھی، آپ کے چہرے پر، چہرے کے پاس لا کر سوئی کو دھاگا پیرو دیتی تھی. آپ اندازہ لگاؤ. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. یعنی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سورج جیسا، چاند جیسا. تو وہ جو چاند جو ہے یہ مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. راہب سمجھ گیا کہ آپ کا ساتھی جو مکہ میں ہے اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائیں گے. آپ سب سے پہلے ان کی دعوت قبول کرو گے اور آپ ان کے خلیفہ بنو گے، نائب بنو گے. یہ خواب کی تعبیر. چاند کا جو حالہ تھا وہ گود میں آ گیا تھا. اس کی تعبیر یہ. ایسا ہی ایک مرتبہ حضرت صفیہ، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہودیہ تھی، حیی بن اخطب کی صاحبزادی. خیبر کا جو یہودی تھا سب کا سردار، اس کی یہ شہزادی تھی، لڑکی تھی. ان کا نکاح ہو چکا تھا شہزادی کا،
تو ان کا جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک مرتبہ ایک دم سے چونک اٹھی، بیٹھ گئی. شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے خواب دیکھا اچھا کہ چاند گویا میری گود میں آ گیا. اتنا بولنا تھا کہ شوہر نے ایک تماچا مارا. کیسے لوگ تھے اس زمانے کے خوابوں کی تعبیر جاننے والے. صفیہ نے پوچھا کیوں تماچا مارا؟ ارے تو یثرب کے بادشاہ کا خواب دیکھتی ہے. سمجھی بات؟ یثرب کے بادشاہ کون؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مدینہ پاک کو یثرب کہا جاتا تھا، کلام مجید میں بھی ہے. ایک تماچا مارا. شرم نہیں آتی تجھے؟ میرے نکاح میں ہے تو، اور ان کا خواب دیکھتی ہے تو، ان کے پاس جانا ہے تجھے. ایک تماچا مارا. کہا کہ میں کیا کروں، میں نے تو خواب دیکھا. اتنا زور سے تماچا مارا تھا کہ آنکھ میں نشان پڑ گیا سبز. پوری زندگی نشان رہا. کیسا تماچا مارا ہوگا آپ بتاؤ. ایک تو شہزادی نرم و نازک، اور زور سے تماچا مارا. اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا. کچھ مدت کے بعد خیبر فتح ہوا. حضرت صفیہ باندی بن کے تشریف لائی. بعد میں چل کر لمبا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. نکاح فرمانے کے بعد ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنکھ دیکھی کہ یہ سب نشان کیسا؟ پورا واقعہ سنایا کیسا ہوا تھا. بالکل خواب سچا نکلا. دیکھو اس سے پتا چلا چاند اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، نیابت حاصل ہوگی. حضرت صفیہ نے دیکھا تو دیکھو آپ کی حرم بنی، بیوی بنی. حضرت ابو بکر نے دیکھا ایسا خواب تو آپ کے نائب بنے، اسلام قبول کیا، سب سے پہلے آزاد ہے. تو یہ خواب دیکھا 18 سال کی عمر میں. انہوں نے چھپایا، بیان نہیں کیا اپنے ساتھی کو مکہ. یہاں تک کہ 20 سال ہو گئے اس خواب دیکھنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد ابو بکر کو دعوت پیش کی. ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری نبوت پر ایمان لاؤ، میری نبوت کو تسلیم کرو. حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا دلیل؟ دیکھو دلیل مانگی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے دلیل مانگتے ہو ابو بکر؟ پوری زندگی تو آپ کے ساتھ گزری، لیکن ہاں دلیل تو مانگنی پڑے گی، نبوت کا دعویٰ ہے. تو کہا میری نبوت کی دلیل آپ کا وہ خواب جو 20 سال پہلے شام میں دیکھا تھا اور راہب نے کیا تعبیر بیان کی تھی، وہ میری نبوت کی دلیل. حضرت ابو بکر حیرت میں پڑ گئے. ابو بکر فرماتے ہیں واللہ 20 سال تک اس خواب کو میں نے چھپایا تھا، کسی کو بیان نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. یہاں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، کہیں غلط فہمی نہ ہو جو عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہے. بہت بڑی غلط فہمی عقیدے کی. اس طرح کا واقعہ بیان کر کے وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. غیب کی بات بتا دیں، بس 2 لفظ یاد رکھنا، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک ہے علم غیب اور ایک ہے خبر غیب. زمین آسمان کا فرق ہے. علم غیب اللہ کی صفت ہے، ذاتی علم. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، قیامت تک کا علم ہے، قیامت کے بعد تک کا بھی، ازل سے لے کر ابد تک سارا علم ہے. کیسا علم اللہ کا معلوم؟ دنیا میں کتنے درخت ہوں گے بتاؤ نے؟ درخت کی تعداد کوئی نہیں شمار کر سکتا، تو اس کے پتوں کی تعداد کوئی شمار کر سکتا ہے؟
اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ہر درخت پر کتنے پتے ہیں اور سب مل کر کتنے پتے ہیں، سب علم ہے اللہ کو۔ اور کون پتا گرتا ہے اور کون پتا پیدا ہوتا ہے، ہر پتے کا علم اللہ کو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کلام مجید میں۔ آئندہ کل تراویح میں یہ آیت آئے گی، ہر دانہ جو زمین میں جاتا ہے بیج کے طور پر، پوری دنیا میں کھیتوں میں کسان جو دانہ زمین میں ڈالتا ہے، ہر دانے کا علم ہے اللہ کو۔ یہ ہے علم غیب، ذاتی علم، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کو کسی نے بتایا؟ یہ تو ذاتی علم کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہ بتاوے، خود کا علم۔ ہم بولتے ہیں یہ تو میری ذاتی ملک ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو علم غیب یہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بتایا۔ اس کو بولتے علم غیب۔ اور ایک خبر غیب، غیب کی خبر دینا۔ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی باتیں جو بتاتے ہیں وہ خبر غیب ہے، علم غیب نہیں، خبر غیب اللہ نے بتائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں جو غیب کی آئی، اللہ کے بتانے سے آئی۔ اور کسی کے بتانے سے اگر کوئی بات آوے اس کو بولتے خبر غیب۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کلام مجید میں ہے، اللہ فرماتے ذالک من انباء الغیب، اے محمد یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کا علم نہیں کہا، غیب کی خبر کہا۔ اور جہاں علم کی بات آئی، علم غیب کی بات آئی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ قُل لَّا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، کلام مجید میں ہے۔ اب کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بتاؤ، قرآن کی بات کو کون انکار کرے؟ بتاؤ جو نا واقف ہو۔ بھولو گی کبھی یہ دو باتیں؟ یہ عقیدے کی بات ایک دم سے بیچ میں آئی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے ان دو چیزوں میں اگر آپ نے فرق سمجھا تو، علم غیب میں، خبر غیب میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ایسی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، کلام مجید میں ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی نازل فرماتے ہیں۔ وحی کے ذریعے سے پتا چلا، پہلے پتا نہیں تھا۔ چلو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک دلیل دوسری، یہ خبر غیب، علم غیب تھی۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا، بعض لوگ اس سے کیا استدلال کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، 20 سال پہلے کا علم تھا، ان کو پتا ہی نہیں تھا۔ ارے اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جتنی بھی باتیں بیان فرماتے ہیں وہ سب وحی کے ذریعے سے۔ یہ بھی کلام مجید میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی خواہش سے کچھ بیان نہیں کرتے، وہ تو وحی ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، وحی کے ذریعے سے سب کچھ بتاتے ہیں۔ کتنا صاف ہے بتاؤ تو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قُل لَّا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، کلام مجید میں ہے۔ پھر دعویٰ کیسا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے؟ قرآن نہ کہتا ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اللہ مجھے بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ اس پر ایک بہت موٹی ایک مثال میں بیان کروں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر جگہ کون سی دنیا میں؟
اور سب سے بدتر جگہ کون سی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم. چلو بتاؤ آپ، عالم الغیب ہوتے تو یہ بولتے. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی؟ انہوں نے فرمایا بیٹھو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتائے گا. تھوڑی دیر بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے. وحی کے آثار جب شروع ہوتے آنکھیں بند فرما دیتے تھے اور بدن کانپنے لگتا تھا اور پسینہ شروع ہو جاتا تھا، نظر نیچی کر لیتے تھے. صحابہ سمجھ گئے وحی اتر رہی ہے. جب وحی پوری ہو گئی ایک دم سے فریش ہو گئے. اللہ کے رسول فرمایا کہاں ہے جنہوں نے سوال کیا تھا؟ آؤ. اللہ نے مجھے بتایا کہ خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، کہ دنیا میں جگہوں میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار. کیوں بہتر جگہ یہ مسجد ہے معلوم؟ اس لیے کہ یہاں ہمارا مقصد پورا ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمارا مقصد یہ ہے. اور بازاروں میں ضرورت پوری ہوتی ہے، یہاں مقصد پورا ہے. تو مقصد زیادہ اہم ہے ضرورت کے مقابلے میں. ہم مکان بناتے ہیں، ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، واش روم، لیکن ٹوائلٹ اور واش روم مقصد نہیں ہے، وہ تو ضرورت کے لیے ہے. اصل مقصد تو ہمارا روم ہے، بیڈ روم، سٹنگ روم، کچن، وہاں اکثر رہتا ہے آدمی. ہاں ایک دم سے جب تقاضا ہوتا ہے پیشاب پانی تو جاتا ہے، اور جیسے ہی تقاضا پورا فوراً باہر نکل جاتا ہے. آج تک آپ میں سے کوئی واش روم میں سویا نہیں ہوگا کہ چلو آج یہاں بہت اچھا لگتا ہے، یہاں آرام سے بیٹھو اور یہاں میں ذرا مطالعہ کروں، بہت اچھا لگتا ہے، 5 گھنٹے تک بیٹھو، کتنا بہترین میں نے بنایا. کوئی بیٹھا آج تک؟ بلکہ ضرورت پڑے گی تب جائے گا، ضرورت پڑے فوراً نکل جائے گا. تو بازاروں میں اسی طرح داخل ہو، ضرورت پڑے جب ہی جاؤ، ضرورت پوری ہو نکل جاؤ، ورنہ گناہ ہی گناہ ہوں گے وہاں پر. اس لیے فرمایا شر البقاع، وہاں جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، بد نظریاں بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، سودی کاروبار بھی ہے، دنیا کی طرف دل مائل بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ وہاں ہوتے ہیں. اختلاط بھی بہت ہوتا ہے وہاں پر، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، شیطان وہاں ہوتا ہے. اور مسجد میں کوئی چیز اس میں سے نہیں، صرف عبادت ہی عبادت، ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ ہے، صحبت ہے، اور یہاں اپنا مقصد پورا ہوتا ہے آخرت کا. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی یہ تو جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. تو دیکھو اتنی بات سوال کیا تھا. چلو آپ ہی بتاؤ، عالم الغیب ہوتے تو فوراً بتا دینا، لیکن کیا فرمایا؟ انتظار کرو، مجھے بتا دیں. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ. چلو، لیکن اتنی بات نہیں سمجھتے، کیا کریں گے؟ اور اختلاف، جھگڑے، اور جو نہیں مانتا قرآن کے مطابق ہی یہ، ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول کا عالم الغیب نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں ہے. انا للہ، ہم تھوڑی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا. اب کیا بات ہے بتاؤ؟ ہاں یہ بات تو بیچ میں سب آ گئی، یہ تو مستقل مسئلہ ہے، اس کے لیے وقت چاہیے سمجھانے کے لیے. اصل بات میں سمجھا رہا تھا، جب کوئی دعویٰ کرے کسی چیز کا تو دلیل طلب کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل طلب کی کہ دلیل کیا ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا، میری نبوت کی دلیل آپ کا وہ خواب جو 20 سال پہلے آپ نے شام میں دیکھا تھا، اور راہب نے جو تعبیر بیان کی تھی وہ میری
نبوت کی دلیل ہے. حضرت ابو بکر پیروں میں گر گئے. کیا کہا معلوم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تب سے آپ کو مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا، یہ تو میں اپنے اطمینان کے لیے پوچھا، ورنہ میں تو کب سے آپ کو نبی مانتا ہوں. یہ ہے دلیل، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی کو بولتے ہیں معجزہ. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، اس کو بولتے ہیں معجزہ. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے گئے. ہر آیت معجزہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک سورت تو لاؤ تم ایسی، ایک جگہ پر ہے ایک آیت تم لاؤ، نہیں لا سکتے. اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کو عاجز کرنے والی چیز، ایسا نہ کر سکے، ایسا نہ لا سکے. تو ایک آیت بھی نہیں لا سکتی. پوری دنیا مل کر، پورے دنیا کے فصیح و عریب، فصیح و بلیغ عرب سب جمع ہو جاوے، علماء سب جمع ہو جاوے، فصحاء و بلغاء جمع ہو جاوے، قرآن کی ایک آیت نہیں لا سکتے. قرآن کی ایک معمولی سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی سورت نہیں بنا سکتے. ارے ایک کلمہ نہیں بنا سکتے. ایک بات میں بتاؤں، ابھی تازہ بات، 50 سال کے لگ بھگ، ایک بہت بڑے مفسر ہیں، عالم مصری، علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ، شیخ علی طنطاوی. انہوں نے تفسیر لکھی الجواہر، بھی تفسیر القرآن، عجیب و غریب تفسیر. اس میں ایک واقعہ لکھا انہوں نے. علامہ طنطاوی فرماتے ہیں میرے ایک دوست تھے، جرمنی میں رہتے تھے. وہ میرے پاس آئے. وہ دوست بھی بہت بڑے عالم تھے اور فصیح و بلیغ تھے، بہترین عربی جاننے والے، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، صحیح جس کو عربی بولتے ہیں. عام طور پر یہ جو عرب لوگ بولتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. قرآن حدیث کا جو عربی ہے نا وہ فصیح و بلیغ ہے. وہ ایسا عربی نہیں بولتے جیسے ہم گجراتی آپس میں بات کر لیتے ہیں، اور ایک تو شدھ گجراتی، فصیح و بلیغ گجراتی، وہ الگ ہے. آسان نہیں ہے، اس کے لیے قواعد سیکھنے پڑتے ہیں، تب جا کے صحیح گجراتی آ سکتا ہے، صحیح انگلش آ سکتا ہے. عام جو بول چال ہے انگلش کی وہ اصل تھوڑی ہے جو کتابوں میں ہے. گرامر والا صحیح، ایک بھول نہ جاوے، یہ ہے فصیح و بلیغ. تو وہ جرمنی والے جو تھے وہ عالم تھے، وہ فصیح و بلیغ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر کام کر رہے تھے اور سب ہمارے ساتھی جو تھے نا، ہمارا جو سرکل تھا وہ سب علماء تھے اور فصیح و بلیغ، دوسرے مذہب والے بھی تھے. انہوں نے ان کو تانا دیا ایک مرتبہ. یہ جرمنی میں جو تھے نا عالم، علامہ طنطاوی کے جو ساتھی، ان کو تانا دیا کہ کیا تم قرآن کی عربی لے کر بیٹھے ہو، یہ تو پرانی باتیں ہیں، دیسی باتیں ہیں. یہ آج کل کا ماڈرن دیکھو، ماڈرن عربی. عجیب حالت ہے. جب دین کی بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ماڈرن دین استعمال کرو. یہ تو سب پرانی باتیں، دکیانوسی، اس کو چھوڑو، ایسا کہتے ہیں. اور ہماری حالت کیسی ہے معلوم دنیا کے اعتبار سے؟ مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ یہ دیسی گھی ہے اور یہ ولایتی گھی ہے، چلو کون سا پسند؟ کہ دیسی گھی پسند کرو. ہاں، کھانے میں دیسی اور دین عمل کرنے میں ولایتی. ہمارا نفس تو دیکھو کیسا بن چکا ہے. اور ایک ہی یہ بوائلر مرغی اور ایک ہے دیسی مرغی، تو کس کو پسند کریں گے؟ دیسی مرغی. بھائی وہ پسند کرو نا. جب دین کے اعتبار سے آپ ماڈرن پسند کرتے ہو تو چکن پسند کرو. آپ کہیں گے وہی پسند کرتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، کیا کریں؟ یہ تو مجبوری میں، ورنہ دیسی ہو تو کس کو آپ پسند کرو گے بتاؤ؟ دیسی پسند کریں گے، ہر چیز دیسی. لیکن ہمارا حال یہ ہے نفس کا. تو وہ جرمنی جو عالم تھی، ان کو کیا کہا ان کے ساتھیوں نے؟
یہ کیا دقیانوسی ہے؟ کیا یہ قرآن کرتے رہتے ہو؟ چھوڑو اب ماڈرن زمانہ ہے، نئی عربی. تو کیا آپ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ جو قرآن کی عربی ہے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تحدی فرمائی، چیلنج فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لاؤ. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ چیلنج نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، سب کے لیے چیلنج ہے. اور یوں فرمایا تم سب مل جاؤ، پوری دنیا کے عقلاء جمع ہو جاوے، پوری دنیا کے علماء جمع ہو جاوے، پوری دنیا کے فصاح علماء جمع ہو جاوے، اور سب مل کر مشورہ کرو، اور ایک دن نہیں پوری زندگی مٹا دو، ایک سورت لاؤ بنا کے چلو. کیسا دعویٰ! ذرا سوچو آپ. قرآن کی اہمیت میں سمجھا رہا ہوں، قرآن کی عظمت میں سمجھا رہا ہوں. کتنا عظیم ہے یہ قرآن، کتنا عظیم الشان ہے. اور کیوں نہ ہو، عظیم الشان کا کلام ہے یہ. جب اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے تو اس کا کلام بھی تو عظیم ہوگا. تو کہا کہ چلو ایک کام کرو، آپ یوں کہتے ہو یہ پرانی عربی ہے، نئی عربی. چلو ایک بات آپ سے میں کہتا ہوں، اس کا عربی بناؤ سب مل کر کہ جہنم بہت وسیع ہے. تو ہر ایک نے الگ الگ جملے بنائے. ان النار لوسیع، ان جہنم واسعہ، عجیب عجیب سب جملے بنائے. ان کے ذہن میں جتنے بھی ہو سکتے وہ سارے جملے کتاب میں لکھے ہیں، سارے جملے، لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، اس لیے ایک دو میں نے جملے بتلا دیے. سنا آدھے گھنٹے تک بہت سارے کلمات آ گئی، بہت سارے جملے آ گئے. وہ جو مولانا تھے انہوں نے کہا اب میں قرآن میں کیا ہے وہ بتاؤں، کیونکہ وہ سب فصیح و بلیغ تھے، سمجھدار تھے. جیسے ویسے نہیں تھے، وہ عامی جیسے نہیں تھے، سمجھدار تھے. تو کہا دیکھو اب اللہ اس بات کو کس طرح، کس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جس دن اللہ فرمائے گا اے جہنم تو بھر گئی، جہنم کہے گی وتقول حل من مزید، جہنم کہ اور لاؤ اور لاؤ، میرے اندر تو بہت وسعت ہے، جتنا تم لاؤ گے سب سما جاوے گا، اس کے باوجود میرے اندر اتنی وسعت ہے پھر بھی جگہ باقی رہے گی. حل من مزید، یہ لفظ ہے. جتنے بھی فصحاء بلغاء بیٹھے ہوئے تھے علماء جھوم اٹھے، کھڑے ہو گئے، سب نے توبہ کی. ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنے کہ کلام مسجد کے بارے میں کتنا اونچا کلام ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. پوری زندگی ہم اگر کھپا دیتے سوچ کے اندر، جملہ بنانے کے اندر صرف اس بات کو کہ جہنم وسیع ہے، لیکن ایسا جملہ ہم بیان نہیں کر سکتے تھے. پوری دنیا کے علماء وکلاء فصحاء بلغاء جمع ہو جاوے، ہم ایسا جملہ لا ہی نہیں سکتے. واقعیتاً یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہیں معجزہ. حل من مزید، بس اتنا ہی لفظ ہے، حل من مزید. کتنا زبردست. علماء سے پوچھے، فصحاء بلغاء سے پوچھے کہ اس میں کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے. یہ ہے کلام حل من مزید. تو دیکھو یہ جو کلام مجید ہے یہ نبوت کی دلیل ہے، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. کیا مطلب؟ سامنے والے کو عاجز کرتے ہوئے. یہ تو ابھی کی میں بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بغور سننا ایک بات، ابھی تراویح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل سے ذکر آیا، ان کے معجزات کا. ایک اصول یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں جس کی اس زمانے میں ضرورت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس چیز کا زور تھا پتا؟ ڈاکٹری کا، طب کا، میڈیکل کا بہت زور تھا. بڑے بڑے حکیم پائے جاتے تھے، ڈاکٹر. لیکن
2-3 बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज नहीं था। कौन सी बीमारी मालूम? मादरजात अंधा, जो पैदाइशी नाबीना हो, इसको कोई बीना नहीं कर सकता पूरी दुनिया मिलकर। मादरजात अंधा, इसको कोई नहीं बीना कर सकता। और दूसरी कौन सी बीमारी? सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो मौत, इसका कोई इलाज ही नहीं। पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलके एक मुर्दार को जिंदा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इसके ऊपर इस्तेमाल कर ले, मशीनरी इस पर इस्तेमाल कर ले, एक आदमी को जिंदा नहीं कर। आदमी की बात करते हो, एक परिंदे को जिंदा, एक चूंटी को जिंदा नहीं कर सकते पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर। और इसी तरह मादरजात जो गूंगा होता और कोहरी जो होता, उसकी भी इसका इलाज नहीं था उस समय। बहुत इन्होंने तलाश किया, कोशिश की, लेकिन नहीं था इलाज। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी बीमारी का इलाज देकर भेजे। ये मौजूदा था कि मादरजात अंधा होता, हाथ फेर देते, देखने वाला हो जाता। मुर्दा होता, कुम भी इस्मिल्लाह कहते, फौरन जिंदा हो जाता। मिट्टी की चिड़िया बना दे, मिट्टी की, कल अभी जाया तरावी के अंदर, तो फिर बाद में उसमें दम करते, उड़ जाती हवा में। वही तुखरिजुल मौता बिइज़्नी फतनफुखु फीहा तयरम बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस। बर्स वाला, सफेद दाग वाला कोई इलाज नहीं था उसमें। व तुकरिहुल अकमह वल अबरस बिइज़्नी, मेरे इजाजत से, मेरे हुक्म से। इससे पता चला जो भी नबी मौजिजा दिखाता है अपना कमाल नहीं होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। कितनी साफ बातें हैं कलाम मजीद में, कोई शुबा नहीं, कोई गुबार नहीं इसके ऊपर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो बयान फरमाते थे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। मैं जो कुछ बोलता हूं, जो कुछ बताता हूं, सब अल्लाह की तरफ से बोलता हूं, अल्लाह की तरफ से मैं बताता हूं। अब क्या इश्काल बताओ तो? इसके बावजूद इतनी मोटी बात न समझे लोग और अपनी जिद पर रहें, ये कितनी जिद की अलामत है, इनाद की अलामत है। अल्लाह हिफाजत फरमाए जिद से, इसका कोई इलाज ही नहीं। ये तकब्बुर की अलामत है, याद रखना। अल्लाह बचाए तकब्बुर से। तकब्बुर किसे के मैं मालूम? हक बात को जुटलाना। ये हक बात है ना, मैंने आपको समझाई। हक बात न माने और कहने वाले को हकीर समझे। आज ऐसा ही है जो समझाते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, कलाम मजीद में है, तो ना कहते कि नहीं, गलत तुम कहते हो। और कहने वाले को क्या कहते मालूम? तुम्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ही नहीं, तुम दुश्मन हो। या अल्लाह, कैसी बात करते हो? ये तो अल्लाह के रसूल खुद फरमाते, वही बात समझाते हैं, कुरान हदीस की बात समझाते हैं। ऐसा कहना ये तकब्बुर क्या है? मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। एक सहाबी ने पूछा तकब्बुर क्या है, तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल? बतरुल हक व गमतुन नास, हक बात को ठुकराना, हक बात का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना, यह है तकब्बुर। इतनी साफ बात है, बात समझ में आती है। अल्लाह मुझे बुलवाते हैं, वाकईत में मैं कहता हूं मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी बातें, ऐसे अकीदे में आपको समझा रहा हूं कुरान हदीस की बरकत से। तो मौजिजा किसे कहते हैं? हाँ, उस जमाने की मैं बात करता हूं, अल्लाह की। तो अल्लाह ताला हर नबी को कैसा मौजिजा देते हैं? अपने जमाने में जिस चीज का जोर होता है ऐसा मौजिजा देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का जोर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिजा कैसा दिया गया? जादू जैसा, कि लकड़ी पकड़ी अजदहा बन गया, हाथ को बगल में डाला रोशन हो गया, बल्ब की तरह ऐसा चमकता था। ये मौजिजा, ये जादू। इसीलिए तो जादूगरों ने मुकाबला किया था, 70,000 जादू आए थे,
لکڑیاں لے کر اور رسی لے کر پورے میدان میں سانپ ہی سانپ تھے، 1,40,000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا نے سب کو نکل گیا اور ہاتھ میں پکڑ لیا، عصا ہو گیا۔ تمام جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فرعون مسلمان نہیں ہوا، اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیتے ہیں جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، کیسے کیسے شعراء موجود تھے اس زمانے میں، باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا اس زمانے میں شعراء کا، حج کے زمانے میں، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، اور فخر کیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے شعراء تھے، ایسے ایسے اشعار بیان کیے جاتے ہیں اس زمانے میں، فصیح و بلیغ، جو آج کل محلی استشہاد یعنی شہادت کے طور پر وہ اشعار آج کل عربی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ایسا ہی عطا فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت والا کلام مجید کی شکل میں، تو تمام نے سر جھکا دیا، کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اتنا بڑا کوئی شاعر، اتنا بڑا کوئی فصیح و بلیغ آیا تھا اس زمانے میں، تو کہا کہ کیا ہے، تو کہ وہ ایسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا معلوم، آپ 1 سال کے لیے ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو قلم بھی دیتے ہیں، کاغذات بھی دیتے ہیں، ان کا مقابلہ کرو، صرف ایک سورت کا، انا اعطینا کل کوثر کا۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ دیکھیے آپ کی ساری کھانے پینے کی ذمہ داری، آپ کی اولاد کی ذمہ ہماری ذمہ، 1 سال کا خرچہ اٹھا لیا تھا، اور وہ بیٹھ گیا دروازہ بند کر کے، پھر لکھنا شروع کیا، بہت سوچ سمجھ کے، ایک طرف انا اعطینا کل کوثر کی صورت رکھی اور ایک طرف وہ لکھنا شروع کیا، لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد پھر بعد میں اس کو ملایا، اوہو نہ برابر نہیں ہے، کاغذ پھاڑ دیا، پھینک دیا، پھر دوسرا کاغذ لیا۔ 1 سال تک کاغذ کے ڈھیر ہو گئے، ایک صورت نہیں بنا سکا۔ جو قریش کے جو سردار تھے بہت خوش تھے کہ چلو 1 سال ہو گیا، ہم باہر نکالے، تو بہت کچھ بنایا ہوگا۔ جب باہر نکلے نا، پورا کمرہ کاغذ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ تو کہا کیا ہوا، کہ بھائی میں مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا، میں نے ہتھیار ڈال دیے، ایک صورت میں نہیں بنا سکتا۔ دیکھا بہت بڑا فصیح و بلیغ تھا، بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے کا، مانا ہوا، اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، قلم توڑ دیا، کاغذ پھاڑ دیے، اور یوں کہا میں انا اعطینا کل کوثر جیسی صورت میں نہیں، 3 آیتیں ہیں، بس 3 آیتیں، کہ اس میں جو حکمتیں ہیں، اس میں جو احکام ہیں، اس میں جو حقیقتیں ہیں، اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اور اس میں اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہے، ایسا تو ہم کلام ہی نہیں کر سکتے، کیسے کرے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معجزہ عطا فرمایا، اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ چلو انشاءاللہ بعد میں 10 بج گئے، اوپر ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بیان کرنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ اتنا عظیم قرآن ہے، اور قیامت تک یہ عظیم رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اگر جو کلام مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھی عظیم بنا دے گا، واللہ میں کہتا ہوں۔ تو عظیم بننا ہے کہ نہیں، بہت بڑے انشاءاللہ ہمارا اکرام ہو جائے گا، دنیا میں آخرت میں بھی۔ قرآن سے اگر وابستگی ہو گئی، اگر قرآن کو چھوڑا تو یاد رکھنا تنزلی، انحطاط کا شکار، پیروں تلے رونے، ذلیل ہو جائیں گے، جیسے آج کل دنیا میں مسلمان ذلیل ہے۔ کیوں؟ قرآن چھوڑا ہے۔ صحابہ نے قرآن کو پکڑا تھا، سینے سے چمٹایا تھا، عمل میں لائے تھے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت ادا فرمائی، پوری دنیا میں عزت سے مالا مال فرمایا تھا۔ تو بس یہ مجھے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے۔ بس ایک یہی مقصد ہے ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کا، اللہ اپنے مقصد میں پورا اتارتے ہوئے کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب